اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التي كانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الى صراط مستقیم۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہمارا دوسرا پارہ شروع ہو رہا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 اور 143، انشاءاللہ دو آیات پڑھیں گے۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سیقول السفہاء من الناس، ان قریب کہیں گے بے وقوف لوگوں میں سے، ما ولاہم، کس چیز نے پھیر دیا ان کو، عن قبلتہم التی کانوا علیہا، ان قبلتہم، ان کے قبلہ سے، التی کانوا علیہا، جس پر یہ پہلے تھے۔ اصل میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سے مبعوث ہوئے تو مکہ مکرمہ میں تھے اور بیت اللہ میں نماز پڑھتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تو بیت اللہ میں قبلہ میں کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن جب آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کریں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، فَأَمَرَهُ اللَّهُ أَن يَسْتَقْبِلَ بَيْتَ الْمَقْدَسِ، آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، رب کی طرف سے حکم آ گیا۔ اس کی ایک توجیہ یہ ہے کہ یہاں پر چونکہ کثرت کے ساتھ یہود تھے اور یہود اپنے قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس کو مانتے تھے، تو حدیث میں آتا ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، فارحت الیہود، یہود بڑے خوش ہو گئے کہ لو چلو کچھ نہ کچھ تو ہماری طرف بھی میلان ہے کہ ہمارے قبلہ کی طرف جو ہے وہ منہ کیا جا رہا ہے۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی، اور سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند تھی کہ آپ کا قبلہ جو ہے وہ قبلہ ابراہیم ہو، یعنی بیت اللہ جو ہے وہ یا کعبۃ اللہ جو ہے وہ میرا قبلہ ہو۔ آپ کو یہ بات بڑی محبوب اور پسند تھی، لیکن اللہ کا آرڈر تھا، جدھر اللہ کا حکم ہوا ادھر آپ نے منہ پھیر لیا۔ تو پھر جو ہے وہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی جو خواہش تھی اس کے اوپر تحویل قبلہ کا حکم دے دیا اور فرمایا، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم آپ کو بار بار دیکھتے ہیں کہ آپ آسمان کی طرف توجہ فرماتے ہیں، تو ان قریب ہم آپ کا قبلہ جو ہے جو آپ کو پسند ہے وہی کر دیں گے۔ اور پھر آپ نے اللہ تعالیٰ نے کر دیا، اور جب کر دیا تو اب پہلے جب ہجرت کر کے آپ تشریف لائے تو چونکہ وہاں بیت اللہ سے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو جب یہاں آئے مدینہ منورہ میں تو وہاں کے جو مشرکین تھے انہوں نے بھی بڑا پروپیگنڈا کیا، دیکھو اب جو ہے وہ قبلہ بھی بدل لیا، یہاں سے پہلے دین چینج کیا، اب وہاں جا کے ان کا دین بھی نہیں مانا، قبلہ ان کا مان لیا۔ اور جو وہاں پر یہود تھے تو انہوں نے اس خوشی کا اظہار کیا ہے، چلو کم از کم ہمارا قبلہ تو ہے، اگرچہ ہماری مخالفت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے وہ کچھ جو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوبارہ حکم ملا تو آپ نے دوبارہ منہ اپنا کعبۃ اللہ کی طرف کر لیا، تو اس وقت پھر یہود بھی، مشرکین بھی اور جو منافقین تھے سب کے سب نے بڑا شور مچا دیا کہ یہ کیا عجیب بات ہے، پہلے کبھی ادھر کو منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اب جو ہے وہ ادھر کو کر لیا ہے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک تو ان لوگوں کو بیوقوف گردانا ہے، سیقول السفہاء، جو سفیہ لوگ ہیں، بیوقوف لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ما ولاہم عن قبلتہم، کون سا ایسا معاملہ آ گیا ہے کہ اب انہوں نے قبلہ تبدیل کر لیا، التی کانوا علیہا، جس کی طرف پہلے تھے، یعنی پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پھر پڑھ رہے تھے، اب کون سی کوئی نئی چیز آ گئی کہ اب ادھر کو کر لیا۔ اگر تو بیت المقدس قبلہ درست تھا تو پھر یہ غلط ہے جب ابھی ادھر کر لیا ہے، اگر یہ صحیح تھا تو پھر وہ غلط تھا، تو اس کا مطلب ہے یہ اپنے معاملات میں بڑے ڈسٹرب ہیں، تو ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ایسے ہی اس طرح کی باتیں عجیب و غریب ہونے لگی۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا، قل، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، للہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب تو اللہ کے ہیں، اصل معاملہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرنے کا نہیں ہے،
معاملہ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ہے. قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے کی ہدایت دے دیتا ہے. سیدھا رستہ کون سا ہے؟ جو اللہ بتائے. سیدھا رستہ کون سا ہے؟ جو اللہ جل جلالہ کے حکموں کے مطابق ہو. تو مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرنے سے فائدہ نہیں ہے. اصل مقصد تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے. اب وہی نبی مکہ میں ہیں، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے. مدینہ میں آیا، آرڈر ہوا، ادھر کو منہ کر لیا. تو اطاعت کس کی ہے؟ اللہ کی. اور یہی اصل ہدایت ہے، یہی صراط مستقیم ہے کہ انسان اللہ کی ہدایت کے اوپر رہے. تو اللہ تعالیٰ تو فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی منہ کرو اللہ ذوالجلال والاکرام کو جہت کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ اطاعت کا ہے. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم عطا فرما دیتا ہے. اب اللہ ذوالجلال والاکرام نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو یہ بیان فرما دیا کہ آپ اصل صراط مستقیم پر ہیں. جب اللہ کا حکم آتا ہے آپ اس کے مطابق ڈھل جاتے ہیں. اور یہود و نصارہ اور اسی طرح مشرکین کو بھی یہ واضح کروا دیا کہ جہالت اور جو ہے بے وقوفی کی انتہا ہے تمہارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر جس طرف کو بھی منہ کیا جائے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے. لہذا اصل صراط مستقیم وہ ہے جو اللہ جل جلالہ نے بیان فرمایا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور ایسے ہی ہم نے آپ کو ایک اعلیٰ امت بنایا ہے. امتاً وسطاً، وسط عربی زبان میں درمیان کو کہتے ہیں، اور اس کا عربی زبان میں دوسرا معنی اشرف بھی ہوتا ہے، سب سے بلند، سب سے اعلیٰ. تو اللہ کے فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ، اور ایسے ہی جَعَلْنَاكُمْ، ہم نے بنا دیا ہے تم کو امتاً، ایسی امت وسطاً جو سب سے افضل ہے. کس بنیاد پر؟ جو ہی اللہ کا حکم ہوا بیت المقدس پر مڑ جاؤ، ادھر کو منہ کر لیا. جو ہی اللہ کا آرڈر آیا کہ آپ قبلہ اس طرف کو کر گیا مکہ کی طرف، تو ادھر کو ہو جاؤ. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس کی صحیح مثال تھے کہ وہ جو ہی اللہ کا حکم سنتے اس پر چونچ رہا نہیں تھی کہ کیوں ہوا، کس وجہ سے ہوا، پہلے ادھر تھا اب ادھر ہو گیا. تو وہ جیسے اللہ کا حکم آ گیا. اب اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنا دیے، ساری امتوں سے افضل بنا دیا کہ جب ہی اللہ کا حکم آتا ہے فوراً مان لیتے ہو. كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اب اللہ نے تمہیں بہت اعلیٰ امت بنا دی ہے. اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ حکم نازل ہو گیا کہ آپ جو ہے وہ آپ قبلہ تبدیل کر لیں، تو بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ عصر کا وقت تھا، اور بعض کے روایات میں آتا ہے کہ ظہر کا وقت تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں نماز جو ہے وہ بیت المقدس کی بجائے قبلہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھی. اور بعض صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ کے جب گئے واپس اپنے اپنی جگہوں پر، تو جو قبلتین معروف آج کل مسجد ہے وہاں پر ایک آدمی گیا اور وہ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے. تو انہوں نے جا کر کہا کہ میں اللہ کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے آرڈر ملا ہے اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف منہ کر لیا. تو انہوں نے دوران نماز ہی اپنے چہرہ جو ہے وہ قبلہ رخ تبدیل کر لیا. اور اسی طرح بعض روایات میں آتا ہے کہ بعض صحابہ نے قباء کے اندر، مسجد قباء میں جو ہے وہ خبر پہنچائی، تو وہ بھی انہوں نے بھی اپنا جو ہے وہ قبلہ تبدیل فرما لیا. تو اب اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا کہ صراط مستقیم وہ ہے جو اللہ جل جلالہ کی طرف سے آتی ہے، اور اللہ کا جب آرڈر آ جائے اس کو من و عن تسلیم کر لینا، یہ اعلیٰ اور بہت بلند پائے کا معاملہ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو امت وسط قرار دیا ہے کہ جو ہی اللہ کا آرڈر آتا ہے اس کو قبول کر لیتے ہیں. یہ نہیں پوچھتے وجہ کیا ہے، کیوں ایسے ہو گیا، بس اللہ کا آرڈر آ گیا اور اس کو مان لیا. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اب تمہیں یہ امت وسط اس لیے بنایا ہے تاکہ تم گواہ بن جاؤ لوگوں پر. لِتَكُونُوا، تاکہ ہو جاؤ تم شہداء گواہ، علی الناس لوگوں پر. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، وَيَكُونَ الرَّسُولُ اور ہو جائے رسول یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علیکم تم پر شہیداً گواہ. اب یہ گواہی تین طرح کی مفسرین نے بیان کی ہے. ایک تو یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ پیغام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو پہنچا دیتے. اور وہ جو حجۃ الوداع کے موقع پر معروف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں سمجھا دی دین کی، اور پھر فرمایا الا هل بلغت، کیا بھی میں نے تمہیں پہنچا دی ہے بات؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ نے پہنچا دی. اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے
آگے لوگوں کو دین جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا تھا وہ منتقل کیا، اور ان کو کہا کہ میں نے آپ کو بات سمجھا دی ہے، دین سمجھ آ گیا۔ سب صحابہ جو ان کے شاگرد تھے انہوں نے کہا تابعین نے جی ہم نے سمجھ لی۔ قیامت تک ایسے چلتا رہے گا سلسلہ۔ تو اللہ جل جلالہ والاکرام فرماتے ہیں لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم گواہ ہو جاؤ لوگوں کے اوپر، یعنی ایک جیل ایک نسل جو ہے وہ جائے گی، وہ دین آگے منتقل کرے گی، اور وہ بعد میں جو لوگ آئیں گے وہ بتائیں گے ہمیں دین ایسے بتایا گیا تھا۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دین کا سلسلہ ایسے ہی نسل در نسل دوسری نسلوں میں منتقل ہوتا رہے گا، حتیٰ کہ قیامت کے دن جب اللہ ذو الجلال والاکرام کی عدالت لگے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میری امت کے لوگ جو ہے وہ آئیں گے، میں پہچان لوں گا کہ یہ میری امت ہے، اور ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں ان کو روک لیا جائے گا، تو میں کہوں گا یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، ان کو کیوں روک لیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد دین کے اندر خرابیاں پیدا کی تھی، بدعات اور خرافات کا جو ہے وہ معاملہ کرتے تھے، تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کے اوپر آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں پھر اس وقت وہی کہوں گا جو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے اللہ میں اس وقت تک جب تک میں ان کے پاس موجود تھا اس وقت تک تو میں جانتا ہوں کہ یہ کیا کرتے رہے، میرے بعد معاملہ نہیں۔ تو گویا کہ نسل در نسل دین کی گواہی لوگ جو ہے وہ دیں گے، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ تاکہ تم جو ہے وہ شہداء علی الناس ہو جاؤ۔ دوسری ایک گواہی ہے، اس کی بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ہے۔ آقا علیہ السلام کے پاس ایک جنازہ گزرا تو لوگوں نے کہا کہ بہت اچھا آدمی تھا، بیچارہ فوت ہو گیا، اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ آپ نے فرمایا واجبت۔ اور پھر کسی وقت میں ایک دوسرا جنازہ گزرا تو لوگوں نے کہا بہت بدبخت آدمی تھا، بڑے لوگ تنگ تھے سے، اچھا ہوا جان چھوٹی، زمین کا بوجھ ہلکا ہوا۔ آپ نے فرمایا واجبت۔ بعد میں صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے پہلے کے بارے میں واجبت کہا، دوسرے کے بارے میں وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، تم اللہ کے گواہ ہو دنیا میں، جس کے بارے میں جو گواہی دیتے ہو اسی حساب سے اس کے اوپر جنت یا جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر کسی شخص کے بارے میں عام عوام الناس لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ بڑا اچھا آدمی ہے اور اس کی تعریف کریں تو یہ گویا کہ اللہ کی طرف سے گواہی ہے اس بندے کے لیے، اور ایسے ہی اگر کسی کے بارے میں برا معاملہ ہو اور لوگ اس کی برائی کریں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے کے بارے میں تم نے اچھائی کی تو میں نے کہا واجبت یعنی جنت اس کے لیے واجب ہوگی، اور دوسرے کی تم نے برائی کی تو میں نے کہا واجبت جہنم اس کے لیے واجب ہوگی۔ گویا کہ تم دنیا کے اندر لوگوں کے اوپر گواہ ہو۔ اسی وجہ سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم یہ دی ہے کہ کسی بھی شخص جو اس دنیا سے چلا جائے اس کی برائیاں بیان نہیں کرنا چاہیے، اس کا معاملہ اب اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہذا تم گواہ ہو اللہ جل جلالہ کے۔ اگر تو کوئی ایسا مسئلہ ہو جس کے اندر گواہی دینی لازمی ہو اور اس کا کردار اخلاق بیان کرنا اس کے بغیر چارہ نہ ہو تو پھر تو بیان کیا جائے، لیکن بلا وجہ کسی کی جو ہے تو یہ ہے شہداء علی الناس۔ اور تیسری ایک گواہی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بیان فرمائی ہے، کل قیامت کے دن انبیاء اپنی امتوں کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے اور اللہ جل جلالہ پوچھیں گے، ابتدا سیدنا نوح سے ہوگی علیہ السلام، وہ آ کر اللہ کی عدالت میں جب کھڑے ہوں گے قوم ان کی ساتھ ہوگی تو اللہ پوچھیں گے میرے پیغمبر نوح تو نے لوگوں کو میرا دین پہنچا دیا تھا؟ وہ کہیں گے ہاں اللہ میں نے پہنچا دیا تھا۔ اللہ قوم سے پوچھیں گے ہاں بھائی آپ کو ان نے پیغام دیا تھا؟ وہ کہیں گے نہیں اللہ کے رسول میں تو کسی نے بتایا ہی نہیں۔ تو سیدنا نوح کو اللہ پوچھیں گے کہ پھر تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو سیدنا نوح علیہ السلام فرمائیں گے ہاں میرے پاس گواہ ہے، محمد اور اس کی امت میری جو ہے وہ گواہی دے گی کہ میں نے اللہ کا پیغام ان کو پہنچایا تھا۔ تو اسی طرح باقی انبیاء کے بارے میں آتا ہے کہ کچھ انبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آئیں گے ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک بندہ ہوگا، کسی کے ساتھ دو بندے ہوں گے، کسی کے پاس چھوٹا سا گروہ ہوگا، اور اللہ آ کے پوچھیں گے ہاں بھائی پیغام پہنچایا تھا؟ وہ کہیں گے پہنچایا تھا، اور ان میں سے جو بیوقوف ہوں گے وہ کہیں گے نہیں اللہ ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں، کوئی نذیر بشیر نہیں آیا۔ تو اللہ پوچھیں گے کوئی گواہ ہے؟ تو کہیں گے ہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت جو ہے وہ ہماری گواہ ہے، اور تم وہاں گواہی دو گے۔ وجہ کیا ہے؟ تم سارے کے سارے انبیاء کو مانتے ہو، تمہارا عقیدہ یہ پچھلے دنوں ہم نے پڑھا نا، اللہ ذو الجلال والاکرام نے یہ بتا دیا کہ اس امت کا خاصہ یہ ہے جتنے بھی نبی آئے ہیں ان کے بارے میں ایمان یہ ہے وہ اللہ کے سچے نبی تھے، انہوں نے سارا جتنا دین ان کے پاس تھا لوگوں کو پہنچایا تھا، اور یہ گواہی دے گی امت محمد، کیونکہ یہود اور نصارہ جو ہیں وہ کچھ انبیاء کو یہود مانتے ہیں، کچھ کو جو ہے وہ نصارہ مانتے ہیں، پورے کو نہیں مانتے، اس لیے ان کی گواہی کوئی نہیں ہوگی، گواہی ان کی ہے جنہوں نے سب کو مانا ہے۔ تو اسی لیے کہا تم امت وسط ہو جو لوگوں کے اوپر گواہ
کے طور پر جو ہے وہ پیش کیے جاؤ گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہوں گے۔ یہی اللہ نے کہا نا، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ ہوں گے، یعنی تمہارے معاملات جو ہے وہ اللہ کے حضور پوچھا جائے گا کہ ان کو تم نے پیغام پہنچایا تھا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں نے پہنچا دیا تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے اس بات کی۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، وما جعلنا، اور نہیں بنایا ہم نے، القبلہ، قبلہ کو، التی كنت علیہا، جس پر آپ تھے، یعنی بیت المقدس کو آپ کے لیے قبلہ مقرر کیا، پھر اس کو تبدیل نہیں کیا، الا، مگر اس لیے، لنعلم، تاکہ ہم جان لیں، من یتبع الرسول، کون اتباع کرتا ہے رسول کی، ممن، ان لوگوں میں سے، ینقلب، جو پلٹ جاتے ہیں، علی عقبیہ، اپنی ایڑیوں کے بل۔ اب اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہاں پر وضاحت فرما دی ہے کہ قبلہ تبدیل کیوں کیا، وجہ کیا ہے۔ اصل تو اللہ تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار وہ ہے جب اللہ کا آرڈر آ جائے تو پھر اس سے چوں چرا نہ کی جائے، فوراً اس کو مان لیا جائے۔ اب اگر اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے، اگر اللہ چاہتا تو قبلہ جو ہے وہی رہنے دیتا، تو اب وہاں سے جب قبلہ بیت اللہ بدلا تو اس وقت جو نئے نئے لوگ مسلمان ہو رہے تھے یا جو مشرکین تھے، تو ان کے دلوں میں یہ آئے کہ اتنا ہم تو قدیم زمانے سے لے کر اس گھر کی وجہ سے محفوظ رہے، اور اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ کے ادھر کر دیا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں یہ ہم نے اس لیے کیا تھا تاکہ اگر کسی کے اندر کوئی نفاق ہے تو وہ پہلے واضح ہو جائے، پھر اس کا معاملہ جو ہے وہ نہ رہے، بلکہ وہ دنیا میں واضح ہو جائے کہ یہ بندہ منافق ہے۔ اور مشرکین کے لیے بھی یہ تھا کہ اب وہ جن کے اندر دین کی مخالفت تھی تو وہ کبھی بھی قبول نہیں کریں گے دین کو، لو جی انہوں نے قبلہ ہی بدل لیا ہے۔ تو اللہ نے یہ اختبار اور امتحان کے لیے معاملہ ایسا کیا۔ اور یہاں آنے کے بعد یہود جو ہے وہ خوش تو ہوئے کہ ہو گیا، لیکن بعد میں کہا اللہ نے کہ اب ادھر کو کر لو۔ تو اب یہاں پر جو لوگ مدینہ منورہ میں مسلمان ہوئے اور جو ابھی باقی تھے یا جن کے دلوں میں کوئی اشکال تھے، تو اللہ نے بدل کر حقیقت میں ان کا امتحان لے لیا کہ کون ہے جو رسول کی پیروی کرتا ہے، اور کون ہے جو ہے وہ اپنی ایڑیوں کے بل جو ہے وہ پلٹ جاتا ہے اور وہ اصل حقیقت کو نہیں جانتا۔ تو اللہ نے یہ امتحان اور اختبار کے لیے کیا تھا، ورنہ ساری زمین اللہ کی ہے، جدھر کو اللہ چاہے حکم دے دے ادھر کو منہ کر کے نماز پڑھ لو۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا کہ یہ اس لیے ہے تاکہ ہم جان لیں۔ کیا اللہ کو پہلے علم نہیں تھا؟ اللہ کو علم ہے، وہ سب سے پہلے علم رکھتا ہے اور آخر تک سارے علم کا وہ مالک ہے، لیکن لوگوں کے سامنے بات کھل کر واضح ہو جائے کہ حقیقت کیا ہے، کون رب کا ماننے والا ہے اور کون اس کا باغی ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، یہ معاملہ بہت بڑا تھا، بہت سخت تھا۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، یہ اگرچہ بہت بڑا معاملہ تھا، یعنی تحویل قبلہ کا مسئلہ، اب یہ ایک انسان کا ایک دین اور ایمان ایک جہت کے طرف جو ہے وہ بنا ہوا ہے، اب اس کو بدل دینا یہ بظاہر بہت بڑا ہے۔ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، مگر ان لوگوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے جن کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے۔ ہدایت یہ ہے کہ انسان کا دل اللہ کی اطاعت کے اندر مطیع اور فرما بردار ہو جائے، اور اس کو کسی قسم کا کوئی بھی معاملہ ہو تو کوئی پریشانی نہ ہو۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرتا۔ یہ اصل میں سبب یہ ہے کہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، تحویل قبلہ سے پہلے وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ اب بعض صحابہ کے دل میں یہ آئی کہ اب تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا تو قبلہ دوبارہ ہٹا کے ادھر کر دیا، وہ لوگ جو ادھر کو منہ کرتے رہے نماز پڑھی اور پھر وہ مر گئے، تو اب ان کا معاملہ کیسا ہوگا؟ تو اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرنے والا۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے پہلے حکم کے مطابق اگر کسی نے عمل کیا تو اللہ اس کو ضائع کر دے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نماز کو ایمان قرار دیا ہے۔ یہاں پر یہ نقطہ بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، حالانکہ نماز پڑھتے رہتے، ایمان تو ویسے ہی انسان کے دل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں تمہارے ایمان کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، یعنی تمہاری نمازوں کو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ گویا کہ نماز اور زکوٰۃ یہ بنیادی اساس ہے ایمان کی۔ اگر انسان زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا نماز نہیں پڑھتا تو اس کا کوئی ایمان نہیں۔ اگر بندہ لا الہ الا اللہ کہنے والا ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا، کوئی ایمان نہیں۔ یعنی جو بنیادی اور اساسی قواعد ہیں اسلام کے، ان کو نہیں مانتا تو ایمان نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے نماز کو ہی ایمان قرار دیا ہے۔ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ وہ کیوں کرے گا؟ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ، اللہ تو ساری انسانیت کے ساتھ لرؤوف، بہت زیادہ مہربان ہیں۔
رحیم رحم کرنے والا ہے. اللہ تو بڑا لوگوں کے ساتھ جو ہے معاملہ ایسا ہے اس کا، اس کی بلکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی صحابہ کرام رضوان اللہ. ایک دفعہ کچھ غلام آپ کے سامنے جو ہے وہ لائے گئے، اور خواتین بھی تھی، بچے بھی تھے، مرد بھی تھے، تو ان کو مختلف ٹولیوں میں لا کر جو ہے وہ کھڑا کر دیا گیا. تو ایک ماں تھی، اس کا بچہ تھا، وہ بچہ کسی دوسرے گروہ میں تھا اور ماں دوسرے گروہ میں تھی. تو وہ بیچاری ڈھونڈتی پھر رہی تھی، اس نے بڑی مشکل سے جو بچہ ملتا پہلے جلدی جلدی، جیسے ماں ایک جیسے انتہا درجے کی محبت تھی، تو اب وہ جو بھی بچہ ملتا پہلے پکڑ کر دیکھتی شاید میرا بچہ تو نہیں ہے. تو بڑی مشکل سے جب اس کو اس کا بچہ ملا تو اس نے فوراً پکڑ کے سینے سے لگا لیا اور بے پرواہ ہو کر فوراً اس کو دودھ پلانے بیٹھ گئی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو متوجہ کر کے کہا، بھئی اگر اس عورت کو کہا جائے کہ اپنا بچہ جہنم میں پھینکو تو پھینک دے گی؟ کہنے لگے اللہ کے رسول یہ کیسے ممکن ہے؟ یعنی ماں جس کی اتنی محبت ہے تو وہ اگر اپنا بچہ اپنے ہاتھ سے تو آگ میں نہیں پھینک سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس سے کئی گنا زیادہ تم سے محبت کرتا ہے، تو اللہ کبھی تمہیں جہنم میں نہیں پھینکنا چاہتا. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ بڑا رؤوف ہے، بڑا رحیم ہے، وہ بندوں کو نہیں چاہتا کہ ان کو جہنم میں پھینکا جائے. جہنم میں جائیں گے تو بندے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جائیں گے، لہٰذا اللہ تو بڑا رحیم ہے. تو اللہ کیسے تمہاری وہ نمازیں ضائع کر دے گا جو اس کے حکم پر تم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی تھی. تو اللہ ذوالجلال والاکرام یقیناً رؤوف اور رحیم ہے. اللہ ہم سب کے اوپر بہت زیادہ کرم نوازی کرتے ہیں. کوتاہیاں اگر ہوتی ہیں تو ہم سے ہوتی ہیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے صراط مستقیم کو تھام لیا جائے. اللہ نے کہا یہ کر دو، کر گزرو، اللہ نے کہا اس سے رک جاؤ، رک گئے. تو یہ وہ صراط مستقیم ہے کہ جس طرح بھی اللہ جل جلالہ چاہے، ہم بندے ہیں نا، اس کے غلام ہیں، اس کو جب چاہے تصرف تو اس کے پاس ہے. اور یہی اصل میں درس ہے ہماری آج کی ان دو آیتوں کا کہ اصل مصرف جو ہے وہ تو اللہ ہے. وہ اللہ اگر تمہیں حکم دے کہ شمال کو منہ کرو تو شمال کو کرو، اللہ کہے مغرب کرو تو مغرب کو کر لو. اطاعت تو اللہ کی کرنی ہے. دنیا کے معاملات تو سارے اللہ کی اطاعت میں ہوں گے، تب صراط مستقیم جو ہے وہ انسان کو مل جائے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں بھی صراط مستقیم پر چلنے والا بنا دے. اللہ ہر حال میں اپنی اطاعت کے اندر رکھے. جب تک اس دنیا میں رہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں زندگی گزاریں. اللہ اپنی معصیت سے دور فرمائے. اللہ تعالیٰ ایسے اسباب ہی پیدا نہ کرے جن کی وجہ سے بندہ معصیت کی طرف جائے. ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ، اپنے فضل کے ساتھ ہمیں اپنے گناہوں سے محفوظ فرما لے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب سے راضی ہو جائے. اللہ خاص طور پر یہ آنے والے جو دن ہیں ان کے اندر خوب نیکیاں کمانے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.